يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم الخير. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اپنے بے پایہ فضل و کرم، عنایت و نوازش سے ہم سب کو اس مبارک اور مقدس مہینے میں داخل فرمایا ہے، اور آج اس ماہ رواں، ماہ مقدس کا چوتھا رمضان ہے۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو رمضان المبارک میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے روزوں کا اور دیگر عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہمیں بے حد و حساب اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ گزشتہ خطبے میں باتیں آئی تھی قیام اللیل کے متعلق، اور چونکہ رمضان المبارک کا یہ مبارک اور مقدس مہینہ جہاں اپنی خاص عبادت کے ساتھ رواں دواں ہے، روزے کے ساتھ، وہاں پر اس مہینے کی ایک خاص عبادت قیام اللیل ہے۔ اسی لیے گزشتہ خطبے میں نے قیام اللیل کی بات چھیڑی تھی، اور سنن ترمذی ابواب الصوم کی وہ حدیث پاک جو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ہے، جس میں آپ نے یوں بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یأمرہم بعزیمۃ۔ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کی ترغیب دیتے تھے،
بظاہر آپ ڈائریکٹ آپ کو حکم نہیں دیتے تھے، اس کی علت ہے اور سبب ہے۔ آپ ڈائریکٹ حکم نہیں فرماتے تھے کہ تم لوگ قیام اللیل کرو، تراویح پڑھو۔ ابھی اس میں جو علت ہے اس ضمن کی حدیث پاک انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جائیں گی، جو حدیث پاک صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اپنے آپ قول و عمل سے اس قدر ظاہر کرتے اور اس قدر ترغیب دلاتے کہ لوگ خوب آگے بڑھ کر کے قیام اللیل میں حصہ لیں۔ چونکہ قیام اللیل کی فضیلت اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ قیام اللیل وہی تراویح کی نماز جو ہم ابھی اول وقت میں بعد صلاۃ عشاء پڑھتے ہیں، اور تواتر عملی کے ساتھ اسلاف سے لے کر کے یہاں تک یہ عمل بلا کسی اختلاف کے بعد صلاۃ عشاء کے ساتھ ہی ادا کی جاتی رہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف رکعات میں ہے، اس کے ضمن میں بھی چند احادیث آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ تو عشاء کے بعد قیام اللیل کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اگر تہجد کے وقت میں اسے پڑھا جائے، نصف رات گزرنے کے بعد، آدھی رات گزرنے کے بعد اگر پڑھی جائے تو اس کے فضائل سے بہت سارے احباب محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے عشاء کے بعد پڑھنے کا ہی سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ ہر عام و خاص اس سے مستفید ہو جاتے ہیں، ہر عام و خاص اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ میں نے تھوڑی سی وضاحت کی تھی گزشتہ خطبے میں کہ آپ بظاہر زبان مبارک سے ڈائریکٹ حکم نہیں دیتے تھے، انڈائریکٹلی آپ کہتے تھے، لوگوں کو ترغیب دلاتے تھے اپنے قول و عمل سے، اپنے عادات و اطوار سے۔ ایسا ظاہر ہوتا کہ گویا آپ لوگوں کو خوب حکم دے رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بیان فرماتے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ہمارے نزدیک مغفرت ایک معمولی چیز ہے، ہمارے نزدیک مغفرت ایک معمولی چیز ہے۔ ہمیں چونکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں یا پھر ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم مغفرت کو عام فہم اور معمولی سمجھتے ہیں۔ بس یہ مولوی صاحب بیان کر دیتے مغفرت ہوگا کچھ۔ اللہ والوں، 12 میں نے کہا کہ مغفرت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ۔ جنت میں داخلے کے لیے مغفرت ضروری ہے، بخشش ضروری ہے، نوازش ضروری ہے، اللہ کی مہربانی ضروری ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی قیام اللیل تراویح ایمان کے ساتھ، ایمان عقیدہ صحیحہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھے، خالص اللہ کے لیے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، اچھی طرح سے پڑھے، ثواب کی نیت سے پڑھے، تو غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کا جو ہے گزشتہ جو گناہ تھا اس کا جو ہے سب کے سب معاف ہو جائے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اگر ہمارا مقصد، ہماری نیت جنت میں داخلہ ہے، جنت میں داخل ہونا ہے، تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا پروانہ ہے، بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے، بہت بڑی سند ہے، کیونکہ پروانہ مغفرت کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے اس مغفرتوں بھرے مہینے میں ہمیں اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، ہر طرح کی کاہلی اور سستی کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کا تقاضا ہمیں سال بھر تو ہم سے ہوتا ہے، سال بھر اگر ہم کریں تہجد پڑھیں تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، مگر یہ کہ جو سال بھر نہیں کر سکتا، کم از کم رمضان میں اتنا تو کرے، ایک مہینہ
اس حدیث پاک میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینہ تراویح نہیں پڑھی، پورے رمضان المبارک میں آپ نے تراویح نہیں پڑھی ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سنت کیا ہے۔ اگر آپ کچھ بول دیتے ہیں وہ سنت ہے، وہ حدیث ہے۔ آپ کچھ کر کے بتا دیتے ہیں وہ سنت ہے، وہ حدیث ہے۔ آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا، اس پر آپ خاموش رہے، کچھ منع نہیں کیا، آپ کا اس میں کوئی رد عمل نہیں، کوئی ریئیکشن نہیں، تو پھر وہ بھی سنت ہے، وہ بھی حدیث ہے۔ ان مولویوں کے منہ پر زوردار تماچا ہے یہ حدیث پاک، جو یہ کہہ کے گمراہ کرتے ہیں کہ پورے ماہ آپ نے قیام رمضان نہیں کیا، تراویح نہیں پڑھی، لہذا کوئی خاطر خواہ اس کا اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر دوسری باتیں کہہ کے گمراہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ کا بہت بڑا مجرم ہے، اس لیے کہ من قام رمضانہ کہا، من قام رمضانہ کہا کہ پورے رمضان میں، رمضان کا اطلاق پورے مہینے پر ہوتا ہے، ایک مہینے پر ہوتا ہے، نہ 2 دن، نہ 3 دن، نہ 4 دن، نہ 5 دن۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے بھی عبرت و نصیحت ہے جو بڑے بڑے بزنس مین اور تاجر اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور کہیں اپنی ایک کوٹری میں، اپنے گھر میں کہیں بلا کر کے ایک علم غلم حافظ کو جو ہے 360 308 اور 500 کی سپیڈ میں قرآن پڑھ کر کے 3 دن میں، کوئی 1 دن میں، کوئی 2 دن میں، کوئی 10 دن میں ختم کرواتے ہیں۔ سرے سے ان لوگوں کے اس نظریے کی تردید ہو جاتی ہے کہ بھائی تم لوگوں کا جو یہ نظریہ ہے کہ 3 دن میں قرآن ختم کروا لو اور پھر چپ چاپ جا کر کے اپنی دکان میں بیٹھ جاؤ، اپنے بزنس میں لگ جاؤ، اب تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھو، ایسے آدمی کو ثواب نہیں ملے گا، ایسے آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی، البتہ اس کو گناہ ضرور ملے گا۔ گناہ 2 ناحیے سے ملے گا، ایک تو یہ کہ اس نے قرآن کی بے حرمتی کی، دوسرا یہ کہ نماز کی بے حرمتی کی، تیسرا یہ کہ لوگوں میں یہ چھاپ چھوڑا جا رہا ہے کہ بھائی یہ 3 دن میں بھی کوئی تراویح ختم ہو جاتی ہے، اور یہ کہنے کو ملتا ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے، پورے رمضان، میں نے پچھلے خطبے میں بھی تھوڑا کہا تھا کہ پورے رمضان تراویح پڑھیں، پورے رمضان، تب غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کا وہ مستحق و مستحق ہو سکتا ہے، تب ہو سکتا ہے۔ یہ 10 دن والا پیکج 3 دن والا نہیں چلے گا، یہ غلط ہے، یہ تمہارا بنایا ہوا ہے، اور بہت ساری مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے۔ لہٰذا سب سے بڑی خرابی جو اس میں ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ قرآن کی بے حرمتی ہوتی، اس لیے کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب کو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے حبیب، آپ قیام میں قیام کیجئے۔ سورہ مزمل اٹھا کے آپ پڑھیے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ قیام کیجئے، آدھی رات، پوری رات، نصف رات، تہائی رات، جس قدر ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا یا اس سے بھی زیادہ کیجئے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ ان جاہل سڑک چھاپ مولویوں کو کوئی یہ جا کر کے پوچھے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کا حکم اپنے نبی کو دیا ہے اور کہا کہ اس میں اور زیادہ کیجئے آپ چاہیں تو، ساتھ ہی یہ کہا آپ پوری 8 رکعت، پوری 11 رکعت پڑھیں، پوری رات پڑھیں، اتنی لمبی پڑھیں کہ فجر کا وقت ہو جائے، لیکن آپ یاد رکھیے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، قرآن کو ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، راجدھانی کے اسپیڈ میں نہیں پڑھنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے پیغمبر کو منع کیا، جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی، جبریل امین قرآن لے کر کے آئے اور آپ دہرا رہے تھے تو ذرا تیزی کے ساتھ جلدی جلدی آپ پڑھنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے حبیب لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں، آپ جلدی جلدی نہ پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ ان سڑک چھاپ مولویوں کو کوئی یہ کہے کہ اگر ترجمہ کرنا نہیں آتا، ترجمہ پڑھنا نہیں آتا، تو کم از کم کسی سے سن لو کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ سورہ قیامہ میں یہ آیت موجود ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا الی آخر۔
یہ سورہ کوئی جا کے سورہ مزمل اس کو پڑھا دے، کوئی سنا دے، لیکن میاں مولوی کو بھی آج کل قرآن نہیں آتا، آج کل زیادہ تر میاں مولویوں کو بھی قرآن نہیں آتا، معاف کیجیے گا مجھے، زیادہ تر سڑک چھاپ ہوتے ہیں، درود یاد کر لیتے ہیں اور اسی کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں، خوب نعرے بازیاں کر کرتے ہیں۔ تو قرآن کی بے حرمتی کسی بھی صورت درست نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ پورے مہینے آپ کو قیام اللیل کرنا ہے۔ اگر آپ پروانہ مغفرت چاہتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، سوچیں ذرا، سوچیں، یہ بار بار آپ کو نہیں مل سکتا ہے، ضروری نہیں کہ مل سکتا ہے، مل جائے یہ ضروری نہیں ہے، آپ کو ملا ہے، پورے مہینے آپ کھاتے پیتے مزے کرتے، پورے سال پورا جو وقت یوں ہی ضائع کرتے ہیں، ایک مہینہ اگر آیا ہے اور اس کا اہتمام ہوتا ہے باقاعدہ، تو آپ کیوں تھک جاتے ہیں؟ وہی اپنے دوستوں کے سامنے رات بھر کھڑے رہیں تو یوں کہ یوں کھڑے رہیں گے، جو ہے ایسا بھی نہیں کریں گے، پیر بھی نہیں اٹھائیں گے۔ کسی سے فون میں بات کر رہا، گھنٹوں گھنٹہ کر رہا، یہاں 1 گھنٹے کی بات ہے، پونے گھنٹے کی بات ہے، زیادہ سے زیادہ 1.25 گھنٹے کی بات ہے، اتنا نہیں کھڑے رہ سکتے۔ تو آپ چاہیں گے کہ بھئی اتنی بڑی ہم جنت حاصل کر دیں؟ اتنی بڑی جنت یوں ہی حاصل نہیں ہو جاتی اللہ والا۔ آپ کوئی بڑا انعام حاصل کرتے، بڑے مقام پر پہنچتے، بڑا خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، تب آپ بڑے پوسٹ پر پہنچتے ہیں۔ آپ یوں ڈرے ہے، چل چل میرے لیے کرسی چھوڑ، جوتے مار کے وہاں سے بھگائے گا، چل رہے تو کون ہے؟ تو لگن اور جتن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مغفرت ہو جائے۔ بہرحال آگے آئیے، تراویح کی نماز، تراویح کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، آپ نے خود پڑھا ہے اور پڑھایا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے کتاب التراویح، ام المومنین بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک روز قیام اللیل کرائی، مسجد میں نماز پڑھائی، بہت زیادہ لوگوں نے پڑھا، پھر ایک رات اور پڑھائی، بہت زیادہ لوگوں نے پڑھا، بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے، اور اس کے بعد تیسری یا چوتھی رات آپ اپنے حجرے برانوار سے نہیں نکلے قیام اللیل کے لیے، تراویح کے لیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ مسجد نبوی میں آدمی کھچا کھچ بھرا، مسجد پوری بھری ہوئی، بہت بڑا اجتماع ہو گیا، جماوڑا ہو گیا لوگوں کا۔ آپ اپنے حجرے میں تشریف رکھے، صبح ہوئی، آئے، صحابہ نے پوچھا، آپ نے بتایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جو فَإِنَّهُ لَمْ يَخَفْ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ إِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا۔ ام المومنین کا بیان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے ارشاد فرمایا صبح کے وقت، فجر کے وقت، إِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّهُ لَمْ يَخَفْ مَكَانُكُمْ، ایسا ہے مجھے جو ڈر ستا رہا تھا، میں نہیں آیا آپ لوگوں کا وہ اجتماع دیکھ کر کے میں اپنے گھر میں بیٹھا رہا، اس لیے کہ مجھے یہ ڈر لاحق ہوا، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ، مجھے یہ خوف لاحق ہوا، مجھے یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے جیسے کاہلوں کی بڑی فکر ہوتی تھی، صحابہ اکرام کو کچھ بھی فرض کر دیا جاتا، صحابہ اکرام مکتاتے نہیں تھے، وہ تو صحابہ اکرام کے ذریعے ہمیں وہ ملا ہے، وہ چھوٹ اور رعایت ہمیں ملی ہے۔ ہمارے جیسے سستروں کو ہمارے اوپر نگاہ آپ کی تھی، اپنی امت کے بارے میں سوچا اور کہا مجھے خوف لاحق ہوا۔ آپ کی وہ حدیث پاک میں کئی مقام پر ایسے آپ کو خوف لاحق ہوا تو آپ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا، کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر مجھے اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ مسواک کرنا ہر نماز کے ساتھ فرض کر دیا جائے، مسواک تو ہم نے چھوڑ ہی دیا۔ مسواک کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے ایک میڈیکل فائدے، طبی فائدے اور
وہ سنت ہے ایک الگ، اس کے بہت سارے فائدے، بہرحال اس پر بحث نہیں کی جا سکتی ابھی۔ تو آپ نے یہ کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ یہ فرض کر دیا جائے ہر نماز کے ساتھ، تو میں ہر نماز کے ساتھ تمہیں حکم دیتا کہ تم مسواک ضروری کر کے آؤ۔ یہاں بھی وہی بات کہیں کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہیں ہوتا، ولیکنی خشیت ان تفترض علیکم فتعجزوا عنہا، کہ مجھے خوف لاحق ہوا کہ تمہارے اوپر کہیں یہ تراویح کی نماز قیام اللیل فرض نہ کر دیا جائے، اگر فرض کر دیا گیا تو پھر مسئلہ ہو جاتا تمہارے لیے، فتعجزوا عنہا، تم عاجز ہو جاتے، اسے ادا ہی نہیں کر سکتے، پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، اسی لیے میں باہر نہیں آیا۔ ام المومنین کہتے ہیں کہ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذالک، آپ کی زندگی تک یہی معاملہ رہا، آپ کی جب وفات ہو گئی، صحیح بخاری شریف کی دوسری جو حدیث پاک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، دنیا بھر کے احناف کے مولوی، ابھی طارق مسعود پورا بھرم پھیلا رہا سوشل میڈیا پر کہ کہیں بھی ایک بھی صحیح روایت نہیں، ایک بھی صحیح روایت، ایک بھی صحیح روایت نہیں، 8 رکعت۔ اتنے بڑے جھوٹے ہیں، لوگوں کو اس قدر جو ہے گمراہ کر رہے ہیں بھائی، اس قدر گمراہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت 20 رکعت والی جتنی بھی روایتیں ہیں حضرت عمر کی طرف جتنی بھی جاتے ہیں، تمام کے تمام سند کے اعتبار سے ضعیف ترین ہے، اور ان کا بیان ہے کہ بھائی یہ تواتر عملی ہے، اسلاف سے چلا آ رہا ہے، ساری دنیا میں 20 رکعت، کہیں بھی 8 رکعت کا کوئی ثبوت کسی مسجد میں۔ سب سے بڑا جھوٹ تو وہی ہے، ارے حرم شریف کے علاوہ کہیں 20 رکعت ہوتی تھے، وہ بھی ایک حکمت عملی کے پیش نظر، حرم شریف کے علاوہ عرب کی دوسری مساجد میں۔ لوگوں کو بے وقوف بنانا بہت آسان ہے، اور آج کل کے روشن خیال بے وقوف لوگ بن جاتے ہیں، نہیں بننا چاہیے، اللہ والوں نہیں بننا چاہیے۔ حدیث پاک جو امام مالک امام دار الہجرہ، امام مالک امام دار الہجرہ جو مدینہ کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جن کی دنیا میں تقریر کی جاتی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو حدیث کی سب سے پہلی تصنیف کی ہوئی کتاب ہے موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں انا امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب و تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ ان یقوما للناس فی رمضان 11 رکعت كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام فما كنا ننصرف الا في فروع الفجر۔ امام مالک نے اور دیگر محدثین نے بھی ذکر کیا اس حدیث پاک کو، اس کا معنی کیا ہے آپ سماعت فرمائیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ حضرت سعید بن یزید کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حضرت ابی بن کعب جو بہت بڑے قاری ہیں، صحابہ میں بہت بڑے قاری ہیں، ابی بن کعب اور تمیم داری کو، ذرا آپ لوگ سامنے آ کے بیٹھ جائے بھائی، سامنے آ کے بیٹھ جائے۔ ابی بن کعب کو حدیث کا ترجمہ نہیں کر رہا، آپ لوگ سامنے آ کے بیٹھ جائیں، اب حدیث کا ترجمہ کر رہا۔ ابی بن کعب اور تمیم داری کو یہ حکم دیا کہ ان یقوما للناس فی رمضان، کہ تم دونوں، یہ دونوں جو ہے رمضان میں لوگوں کو قیام اللیل کرائے، تراویح کی امامت کرائے۔ کتنی کرائے؟ 11 رکعت۔ 11 کا کیا معنی ہے؟ 11 کا معنی ہے 11۔ 11 کا معنی کیا ہے؟ 11 ہے۔ 11 رکعت، 11 رکعت لوگوں کو، اور بالکل اس کی سند صحیح ہے۔ اب بھائی ایک صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث موجود ہے، ایک اثر موجود ہے، اس آدمی، اس شخصیت کی جس کے بارے میں ضعیف روایت کو چسپاں کیا جا رہا ہے کہ عمر بن خطاب نے 20 رکعت والی ایک بھی روایت سے نہیں، ایک بھی روایت سے، اور اس کے بھی مقابل یہ صحیح روایت
یہ صحیح روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 11 رکعت لوگوں کو تراویح پڑھانے، قیام اللیل پڑھانے کا حکم دیا۔ ان امر کا کیا معنی ہے؟ عمر بن الخطاب، ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوم للناس فی رمضان 11 رکعت فکان القاری، کہتے ہیں صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ قاری امام نماز پڑھانے والا یقرؤ بالمئین 100 آیتیں والی، اس سے بھی زیادہ آیتوں والی لمبی لمبی سورت پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ لمبی لمبی سورت پڑھتے تھے۔ فکان القاری یقرؤ بالمئین حتی کنا نعتمد علی العصا من طول القیام، کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب ہم لوگ تھک جاتے تو کھڑا نہیں ہو جاتا تو ہم اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگا لیتے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول کہہ رہا ہے، ہم اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگا لیا کرتے، کس وجہ سے؟ من طول القیام، لمبی قیام کی وجہ سے، لمبی لمبی رکعات کی وجہ سے، لمبی لمبی قرات کی وجہ سے۔ من طول القیام، طول کے معنی کیا ہوتا ہے اللہ والے؟ قیام کے معنی قیام اللیل، طول کے معنی لمبا۔ من طول القیام حتی کننا نعتمد علی العصا، ہم لوگ لکڑی کے ذریعے جو ہے ٹیک لگا لیا کر۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، اتنے لمبے لمبے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے کہ آپ کے جو ہے مبارک قدمیں متورم ہو جاتی، آپ کا پیر سوج جاتا، اس میں جو ہے ففولے جیسے ہو جاتا، زخمی ہو جاتا۔ پھر کہتے ہیں کہ فما کننا ننصرف الا فی فروع الفجر، کہتے ہیں کہ ہم تراویح جب ہماری ختم ہوتی تھی تو ہم لوٹتے تھے اپنے گھر طلوع فجر کے ساتھ، یعنی ایک دم سحری کا وقت قریب ہوتا، ہم لوگ روایتوں میں کہ بھاگتے بھاگتے جاتے اور جا کے سحری کرتے۔ بتائیے، یہ صحیح حدیث موجود ہے۔ ایک اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کتاب التہجد کو آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، جس میں 11 رکعت کا تذکرہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، کہ آپ رمضان اور غیر رمضان، ام المومنین یہ کون بیان کرتی ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سب سے چہیتی، کہ آپ کی رات کی نماز قیام اللیل رمضان رہے یا رمضان کے علاوہ کوئی دن رہے، ما کان یزید فی غیر رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعت، آپ کی 11 رکعت ہی نماز تھی، 11 رکعت ہی پڑھتے تھے قیام اللیل۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ کبھی کبھی وتر کے بعد آپ 2 رکعت بیٹھ کر پڑھ لیا کرتے تھے، وتر کے بعد، مگر آپ نے فرمایا ام المومنین نے کہ آپ 11 رکعت آپ کی نماز چاہے رمضان رہے چاہے غیر رمضان۔ اب ان ملاؤں کو بھرم پھیلانے کا موقع ملتا ہے، اپنا ویورز بڑھانے کا موقع ملتا ہے، ریکارڈ کر لیتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر کے اور پورا جو ہے سوشل میڈیا پر اس کو پھیلاتے رہتا ہے۔ ایک دوسری روایت جو صحیح مسلم شریف کی ہے، جس میں یہ بتایا گیا، ام المومنین کہتے ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ یہ جو قیام اللیل کا معاملہ ہے، قیام اللیل کا معاملہ عشاء کے فوراً بعد سے لے کر کے الی الفجر، فجر تک، یعنی عشاء کی نماز کے بعد پڑھے فجر تک، یہ دونوں کے درمیان جو ہے اس ٹائم میں کبھی بھی کسی وقت پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کتنی تھی؟ وہاں بھی یہی کہا گیا ہے لا 11 رکعت بالوتر، وتر کے ساتھ جو ہے 11 رکعت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ یسلم بین کل رکعت ویوتر واحدۃ، کہ ہر 2 رکعت میں سلام پھیرتے اور 1 رکعت آخر میں الگ سے پڑھ لیتے۔ ہمارے بیچارے ان مولویوں کے جو 20 چلاتے رہتے ہیں، ان کے یہاں تو 3 رکعت جو ہے، 3 رکعت ایک ساتھ ہے، تو صحیح حدیث میں ہے کہ 3 رکعت اگر وتر پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ تحیات میں بیٹھنا نہیں ہے۔ یہ صاف لفظ ہے، سمجھنے والے، اس لیے میں بول رہا ہوں، تحیات میں بیٹھنا نہیں، ڈائریکٹ 3 رکعت پڑھنا۔ ان کے یہاں 3 رکعت ڈائریکٹ نہیں، بیٹھ جاتے،
مغرب کی نماز کی طرح۔ اگر بیٹھنا ہے تو 2 رکعت آپ الگ سے پڑھیے۔ وَيُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، 10 رکعت 2 کر کے پڑھتے اور 1 رکعت الگ سے پڑھ لیتے۔ بہرحال قصہ مختصر، یہ تو تراویح کے اوپر سرسری، کیونکہ وقت نہیں ہے اس لیے، اور تقریباً 1 ہفتے سے آج تھوڑی سی میری آواز کھلی اللہ کے فضل سے، پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ وہ باتیں بتا دی جائے جو ابھی بہت دیکھ رہا تھا، اور قیام اللیل میں عام طور پر جو ہم سست ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے میں نے اس موضوع کو کنٹینیو کیا۔ اب ایک بات اور بیان کر دیتا ہوں اور بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ یہ بات میں نے 3 روایتیں رکھی، پوری اس لیے نہیں پڑھی کہ گھڑی اجازت نہیں دے رہی ہے، اور یہ روایتیں جو ہے صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، سنن ترمذی کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر یہاں موجود ہے یہ بات۔ اب ادھر ادھر چونچ مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چونچ اگر کوئی پھر بھی ادھر ادھر مارتا ہے اور کسی کے کہنے پر پڑھو بھائی 50 رکعت پڑھو، کوئی دقت مجھ کو نہیں ہے، لیکن صحیح جو ہے سنت جو ثابت ہے، صحابہ اکرام سے جو ثابت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن القاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب میں رات کو گزرا، یہ صحیح بخاری شریف کتاب التراویح کی یہ بھی حدیث ہے، کتاب الجمعہ میں بھی ہے، فرمایا کہ رات کو نکلا تو دیکھا کہ لوگ کوئی ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ادھر پڑھ رہے ہیں، کوئی ادھر پڑھ رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یار کیا اچھا ہوتا کہ اگر یہ کوئی ایک امام کے ساتھ جمع ہو جاتے، تو آپ نے یہ حکم دیا ابھی جو میں نے روایت پڑھی ابی بن کعب اور تمیم داری کی۔ پھر کچھ دن بعد نکلتے، چونکہ آپ گشت کرتے رہتے تھے، راتوں کو پھرتے رہتے تھے، تو دیکھا کہ بڑے لوگ جو ہے منظم طریقے سے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، واہ کیا بات ہے، کتنی اچھی بات ہے، یہ نیا طریقہ ہے۔ یعنی یہ طریقہ جو لوگ ادھر ادھر پڑھ کے اپنا اپنا سو جاتے تھے، اس سے بہتر ہے کہ یہ لوگ ایک امام کے ساتھ جمع ہیں۔ ایک اور روایت جو سنن ترمذی ابواب الصوم کی ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو قیام اللیل کرائی رمضان میں، تو تراویح جو پڑھائی وہ آخری 10 دنوں میں 21 کو پڑھائی، 23 کو، اور اس طریقے سے یہاں تک کہ 27 کو آپ نے پڑھائی۔ تو ایک روز ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات تک تراویح ختم ہو گئی تھی، کہا کہ کیا اچھا ہوتا، اور باقی جو وقت گزرا ہے ابھی باقی ہے، اس وقت میں بھی ہم لوگ تراویح کی نماز پڑھ لیتے، تو ایک تراویح کی فضیلت کے لیے جو چھوڑ دے رہے ہیں معمولی بات پر، اس کے لیے یہ حدیث پاک ہے، اس کے لیے ہے، اور میں کوشش کر کے رکھ ہی دے رہا ہوں تاکہ کیا اچھا ہوتا ہے جو باقی وقت بچا ہے ہم اس میں نماز پڑھتے رہتے، آپ ہمیں امامت کرتے رہتے، ہم نماز پڑھتے رہتے۔ 2 باتیں یہاں پر ہیں، 2 باتیں ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا آپ کی نماز وہاں فنش ہو گئی، 11 رکعت ختم، 11 رکعت ختم۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا اچھا ہوتا اگر آپ پڑھاتے تھے، اِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ